یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو مردہ ہو کر بھی زندہ نظر آتی رہی۔ ایک ایسی خاتون جو کسی کو الوداع کہے بغیر دنیا سے چلی گئی، مگر کسی کو اس کی موت کا علم نہ ہوا۔ اس کے بینک اکاؤنٹ سے بلز ادا ہوتے رہے، ٹی وی چلتا رہا، روشنی جلتی رہی، مگر وہ 3 سال تک بے جان پڑی رہی۔ یہ کہانی جوس کیرل ونسنٹ کی ہے، جس کی پراسرار موت آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ زندگی کا آغاز۔ جوس ونسنٹ کا جنم 1965 میں لندن میں ہوا۔ وہ ایک برطانو کربے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور بچپن سے ہی ایک زندہ دل اور ملنسار شخصیت کی مالک تھی۔ وہ ایک عام مگر خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ہمیشہ بہترین لباس پہنتی، خوشبو لگاتی اور ایک پرکشش شخصیت رکھتی تھی۔ اس نے مختلف بڑی کمپنیوں میں کام کیا جیسے بارکلیز بینک، ارنسٹ ینگ اور رائل میل۔ اس کی شخصیت کا سب سے دلچسپ پہلو یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ دوستوں میں گھری رہتی تھی۔ وہ پارٹیوں میں جاتی، مشہور لوگوں سے ملتی اور ہمیشہ مسکراتی نظر آتی، مگر کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن وہ اتنی تنہا ہو جائے گی کہ 3 سال تک اس کے مرنے کا بھی کسی کو علم نہیں ہوگا۔ زندگی میں تنہائی کا آغاز۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں جوس کی زندگی میں پراسرار تبدیلیاں آنے لگیں۔ اس نے اچانک نوکریاں بدلنی شروع کر دیں۔ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اچانک کسی کو بتائے بغیر غائب ہو جاتی اور پھر کچھ وقت بعد واپس آ جاتی۔ اس نے اپنی 4 بہنوں سے بھی فاصلہ اختیار کر لیا اور کئی سالوں تک ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ 2001 میں جوس نے ایک پناہ گزین سینٹر، شیلٹر ہوم میں رہنا شروع کر دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ وہاں کیوں آئی ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ ایک بدسلوکی کرنے والے بوائے فرینڈ سے بھاگ کر آئی ہے۔ کیا وہ واقعی کسی کے ظلم کا شکار تھی؟ وہ کسی اور پریشانی میں مبتلا تھی؟ یہ آج بھی ایک معمہ ہے۔ آخری دنوں کا سراغ۔ 2003 میں جوس نے لندن کے علاقے وڈ گرین میں ایک چھوٹا سا بیڈ سیٹ اپارٹمنٹ کرائے پر لیا۔ یہ ایک سستا فلیٹ تھا جو قرض میں دبے افراد پناہ گزینوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کے مشکل دور سے گزر رہے ہوتے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں جوس ونسنٹ نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ پراسرار موت۔ دسمبر 2003 میں جوس اچانک سب کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ کسی نے اسے تلاش نہیں کیا، کسی نے اس سے رابطہ نہیں کیا اور کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کہاں گئی۔ پھر 3 سال بعد ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آیا۔ جنوری 2006 میں اس اپارٹمنٹ کے مالک نے جوس سے کرائے کی ادائیگی کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر جب بلڈنگ کی انتظامیہ نے دروازہ توڑا تو اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ جوس کی لاش بیڈ پر پڑی تھی، مکمل طور پر سوکھ چکی تھی۔ ٹی وی آن تھا اور ایک پرانی میوزک چینل مسلسل چل رہی تھی۔ کمرہ گرم تھا کیونکہ ہیٹر آن تھا۔ کھانے کی پلیٹ میز پر رکھی تھی مگر کھانا مکمل سوکھ چکا تھا۔ تمام بلز بینک اکاؤنٹ سے خودکار نظام کے تحت ادا ہو رہے تھے۔ دروازہ اندر سے لاک تھا اور کہیں بھی کوئی زبردستی گھسنے کا نشان نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس بات کا اشارہ تھا کہ جوس ونسنٹ 3 سال پہلے مر چکی تھی، مگر دنیا کو لگا کہ وہ زندہ ہے۔ پولیس کی تفتیش اور حیران کن انکشافات۔ جب جوس کی لاش ملی تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ کیسے مری۔ پولیس نے فوراً فرانزک ٹیم کو بلایا، لیکن لاش اس حد تک گل چکی تھی کہ پوسٹ مارٹم میں کوئی واضح وجہ موت معلوم نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ قدرتی وجوہات سے مری تھی، شاید دما کی وجہ سے سانس رک گئی ہو یا کسی بیماری نے اسے آہستہ آہستہ مار دیا ہو۔ مگر اگر وہ بیمار تھی تو اس نے کسی کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ اگر وہ مر گئی تو اس کے بینک اکاؤنٹ سے بلز کیسے ادا ہوتے رہے؟ کیا وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہوئی مگر کوئی نشان نہیں چھوڑا گیا؟ یہ سوالات آج بھی جواب طلب ہیں۔ کیا کوئی اسے تلاش نہیں کر رہا تھا؟ جب پولیس نے جوس کے خاندان اور دوستوں سے رابطہ کیا تو حیرت انگیز حقیقت سامنے آئی۔ اس کی 4 بہنوں نے سالوں سے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ کسی دوست کو علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے کولیگز نے بھی اسے بھلا دیا تھا۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت تھی کہ ایک عورت جو کبھی خوش مزاج اور سماجی تھی، وہ اتنی تنہا ہو گئی کہ اس کی موت کا بھی کسی کو علم نہ ہوا۔ موت کے بعد بھی زندگی کا وہم۔
जॉस की कहानी का सबसे खौफनाक पहलू ये था कि इसके मरने के बावजूद ऐसा लगता रहा जैसे वो जिंदा है। बैंक अकाउंट से बिल्स खुद अदा होते रहे, हीटर और टीवी चलते रहे, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि वो मर चुकी है। पड़ोसियों ने कभी दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। ये वाकया जदीद दुनिया में तन्हाई की सबसे भयानक मिसाल बन गया। एक ऐसी कहानी जो कभी नहीं भूली जाएगी। जॉस विंसेंट की कहानी पर 2011 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऊ ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ भी बनाई गई, जिसमें इसकी जिंदगी और पुरअसरार मौत की तफसीलात दिखाई गईं। ये कहानी आज भी हमें एक खौफनाक सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई कोई इंसान इतना तन्हा हो सकता है कि इसकी मौत का भी किसी को पता न चले? जॉस विंसेंट की मौत एक अलमिया थी, मगर एक सबक भी कि हमें अपने करीबी लोगों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शायद अगर किसी ने वक्त पर दरवाज़ा खटखटाया होता तो ये कहानी आज कुछ और होती।